ایران امریکہ معاملات بہتر ہونے سے پاکستان ایران سے پٹرول اور گیس درآمد کرنے کی پوزیشن میں ہوگا، جس سے پاکستان کو معاشی لحاظ سے بھی فائدہ ملے گا اور تیل اور گیس کی قیمتیں بھی کافی حد تک نیچے آ جائیں گی۔ اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں۔ ہارون شریف ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہارون شریف صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر امریکہ ایران کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے اور پاکستان کو اس میں کامیابی مل جاتی ہے تو کیا لگتا ہے پاکستان پھر آنے والے ٹائم میں ایران سے پیٹرول اور گیس درآمد کر سکتا ہے؟ قیمتیں کم ہوں گی پھر آنے والے دنوں میں پیٹرول کی؟ کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے اور ایران کے اوپر گلوبل جو ٹریڈنگ کی سینکشنز کے اندر کچھ کمی آتی ہے، کیونکہ کچھ سینکشنز بائی لیٹرل ہیں، کچھ یونائٹڈ نیشنز کی ہیں، کچھ یورپین یونین کی ہیں، ان کو وقت لگے گا، آہستہ آہستہ کم ہوں گی، تو یقیناً پاکستان کا کیونکہ نیبر ہے، ڈسٹنس کم ہے، آپ کی ٹرانسپورٹ کاسٹ کم ہے، تو آئل کی پروڈکشن تو ان کی تقریباً 80-90% چین خریدتا ہے، لیکن ہمیں گیس پائپ لائن کو ضرور کمپلیٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی ایک ہی سورس ہے جو کہ ہمارا قطر سے آتی ہے۔ تو پاکستان کے لیے تو بہت فائدہ ہے اگر ایران کھل جاتا ہے، کیونکہ 90 ملین لوگوں کی ایک اچھی مارکیٹ ہمیں مل جاتی ہے۔ بالکل جی، عمران صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا ہارون صاحب، یہ فرمائیے گا کہ سعودی عرب کا ایک اعلیٰ وفد جو ہے بزنس مینوں کا، اس نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے۔ آپ خود کیونکہ سعودی بزنس کے حوالے سے یہاں بڑا کام کر رہے ہیں پاکستان اور سعودیہ کے درمیان، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہے اس سے واقعی کو بزنس کو فروغ ملے گا؟ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ ہوگی؟ کیا صورتحال، اس کا فائدہ کیا ہوگا سر؟ یہ ایک پاکستان سعودی بزنس کاؤنسل بنائی گئی تھی کچھ ماہ پہلے، یہ اس کا حصہ ہے۔ اس کو پرنس منصور وہاں سے ہیڈ کرتے ہیں اور وہ ڈیلیگیشنز میں لوگوں کو لے کر آتے ہیں، جہاں جہاں ان کے انٹرسٹ ہیں وہ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ کافی بڑی کاؤنسل ہے، کوئی 30-35 اس میں سعودی عرب اور پاکستان کی ملا کے ممبرز ہیں۔ دیکھیں، سعودی عرب کے ساتھ ہم کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کاروبار کرنے کی، لیکن سعودی کمپنیز کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ ابھی پاکستان میں جو پیسہ لگاتے ہیں وہ اس کے اوپر کافی ہائی ریٹرن ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ان کا تجربہ یہ ہے کہ وہ چلتی کمپنیوں میں لگاتے ہیں، نئے پروجیکٹ سعودی عرب ٹریڈیشنلی ملک سے باہر نہیں کرتا ہے۔ ہمیں ان کو کمفرٹ دینے کے لیے بہت سے اقدامات کرنے ہیں، اور اس کے اندر حکومت کا کام کم ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا کام زیادہ ہے۔ میں سب سے بتاتا ہوں کہ وزیر اعظم سے ملاقات اچھی چیز ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کاروبار تو پرائیویٹ کمپنیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ کوئی ایک دو بڑی کمپنیاں ان کے ساتھ ڈیل کریں، اناؤنسمنٹ ہو، اس سے پھر باقی لوگ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری سعودی عرب کرنے جا رہا ہے پاکستان میں، مختلف شعبوں میں، ہوائی اڈوں، آؤٹ سورسنگ اور لاجسٹکس، موٹر وے اور اس قسم کے منصوبے جو ہیں۔ اظہار دلچسپی کیا گیا ہے اس ملاقات میں وزیر اعظم کے ساتھ جو ہوئی ہے ان تاجروں کی۔ تو کیا لگتا ہے پرائیویٹ کمپنیز کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کر کے اور پاکستان کو معاشی لحاظ سے فائدہ دے سکتی ہیں؟ جی زینب، یہ جو اربوں ڈالر ہیں یہ کر لیجیے گا سر، اس میں یہ بھی شامل کر لیجئے گا کہ ہمیں تو یہ خبریں ملی ہیں کہ پاکستانی اور سعودی وفود جو ہیں وہ یہاں پہ G2G، G2B اور B2B بزنس میں جو ہے وہ دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ بندرگاہیں جو ہیں ان پہ بھی سعودی جو ہے بڑی دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ تو سر کیا ایک زینب والا سوال اور اس میں شامل کر کے سر یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا گوادر کا معاملہ جو ہے وہ بھی مزید ترقی ہو سکتی ہے وہاں بھی؟ جی، 2-3 سوالات ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جو اربوں ڈالر ہوتے ہیں وہ تو سیاسی بیانات ہیں نا۔ دیکھیے، آپ ہمیں سمجھنا ہے کہ پروجیکٹ بنتا کیسے ہے۔ پروجیکٹ کی ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے، اس کے اندر بینکس انوالوڈ ہوتے ہیں، ایکسپرٹس انوالو ہوتے ہیں، پھر آپ اس کو سٹرکچر کرتے ہیں، پھر آپ اگر جوائنٹ وینچر ہے تو پاکستانی اور سعودی کمپنیاں نیگوسیٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک لمبا پروسیس ہے کسی بھی نئے پروجیکٹ کا۔ سعودیوں کا انفراسٹرکچر میں جو دلچسپی ہے اس کا ایک پولیٹیکل اکانومی یا سیاسی پہلو بھی ہے، کیونکہ ہماری جو 2 سب سے بڑی پورٹس ہیں
ان کے اوپر جو برتھس ہیں اور ٹرمینلز ہیں اس کی ہینڈلنگ یو اے ای کی 2 کمپنیاں کر رہی ہیں. ایک کا نام ابو دھابی پورٹس ہے, ایک کا نام ڈی پی ورلڈ ہے. ابھی جو یہ ہرمز کے اندر جو بلاکیج آیا ہے اس کے بعد اب خطے کے لوگ نئی پورٹس کے اندر دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں. تو سعودی انویسٹر یقیناً اس کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہوں گے کہ آلٹرنیٹ پورٹس کیا ہو سکتی ہیں, کیونکہ یو اے ای اور سعودی عربیہ کی بھی اب کچھ سیاسی الائنمنٹ کے اندر دراڑ دکھائی دیتی ہے. دوسری چیز یہ ہے جو بی ٹو بی ہے, اصل چیز تو وہ ہے کیونکہ دنیا کے اندر بڑا کاروبار تو پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انفراسٹرکچر ہوتا ہے زینب, جو نیچے یہ آپ کا سوال جو بزنس ٹو بزنس ہوتا ہے وہ اصل مارکیٹ اورینٹڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں. جیسے اب سعودی عرب 80% چیزیں کھانے پینے کی امپورٹ کرتا ہے. اگر ایک بزنس ٹو بزنس ڈیل کے بعد پاکستان سے کھانے پینے کی چیزیں یہاں بنے اور وہاں ایکسپورٹ ہوں تو یہ ایک اچھا کاروبار ہے. میٹ ہو, یوگرٹ ہو, چاکلیٹس ہوں, واٹ ایور. سو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں کچھ تھوڑے سے ادارہ جاتی تبدیلیاں کرنی ہیں. پورٹس جو ہیں ہماری انفارچونیٹلی ایک ہماری جو میری ٹائم منسٹری کے تحت آتی ہیں. ہمیں اس کو تھوڑا انڈیپینڈنٹ سٹرکچر دے کے پروفیشنلز کو دینا چاہیے. اور گوادر کا جہاں تک سوال ہے, گوادر کے اندر ابھی تک ہمارے پاس کوئی بڑی شپنگ لائنز نہیں آتی. زیادہ تر شپنگ لائنز پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ ٹرسٹ میں آتی ہیں. اگر ہم نے گوادر کو فعال کرنا ہے تو اس کو ہم جس کو کہتے ہیں ٹرانزٹ کا جو شپمنٹس ہوتی ہیں اس کے لیے کیا جا سکتا ہے. اچھا ہارون صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جو حکومت نے آج فکس ٹیکس کی اسکیم اناؤنس کی ہے, پہلے بھی مختلف اس طرح کی اسکیمیں آتی رہی ہیں لیکن تاجر اس پہ مختلف موقف دیتے رہے ہیں, بعض دفعہ اس پہ بڑی ہڑتالیں بھی کی گئیں. اب موجودہ اسکیم کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ وزیر اطلاعات جو ہیں ہمارے عطا اللہ طارڑ صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ تاجروں کے لیے بڑی زبردست یہ چیز ہے, حکومت نے کمال کر دی ہے. عمران صاحب, جو تاجر ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ریٹیل ان اکنامک ٹرم, وہ ہماری جی ڈی پی گروتھ کا اس وقت 18% ہے. جتنی بڑی ہماری کنٹریبیوشن انڈسٹری کی ہے تقریباً ریٹیل کی بھی اتنی ہے. اوور آل سروسز 60% ہیں. لیکن جب ہم ٹیکس کلیکشن کی طرف دیکھتے ہیں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ 18% کنٹریبیوشن کرنے والا جو سیکٹر ہے یہ بالکل منیمم ٹیکس کلیکشن کے اندر ہے. اب آئی کین سمپتھائز ود دیم کہ وہ ایف بی آر وغیرہ کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتے. اس کے لیے پہلے ہم نے الیکٹرانک ڈائریکٹ پیمنٹ کے لیے ریٹیل آؤٹ لیٹس کے اوپر, پوائنٹ آف سیلز کے اوپر کوشش کی. فکس ٹیکس جو ہے وہ تاجروں کی میجورٹی کو میرے حساب سے قبول ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی فکس ٹیکس آئے اور وہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کا کبھی حصہ ہی نہ بنے, پھر پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. لیکن فکس ٹیکس سے کچھ ریونیو آنا چاہیے. لیکن بہت سے تاجر جو ہیں کیونکہ وہ ان کی کمپنیاں انفارمل ہیں, اکاؤنٹس نہیں رکھتے ہیں, تو بڑا مشکل ہے کہ کس اماؤنٹ پہ فکس ٹیکس دیں گے نا. آپ نے ان کے اگر ایک فارمولا بنا دیا تو اس کے اندر سب جو ہیں وہ فٹ نہیں آتے ہیں. بالکل. ہارون شریف صاحب, آپ نے جیسے اب سے پہلے کہا تھا کہ ادارہ جاتی ہمیں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک پراپر انڈیپینڈنٹ سٹرکچر چاہیے اور تاکہ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو ہمیں کافی زیادہ فائدے مل رہے ہیں, پچھلے 1 سال سے ہم نے بنیان و مرصوص میں ہمیں کامیابی ملی, پھر اس کے بعد پاکستان ایک میڈیٹر کا کردار بھی ادا کر رہا ہے امریکہ ایران کے درمیان. اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو کافی زیادہ ریلائبل پارٹنر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, اور اس وقت جو مختلف انویسٹرز ہیں ان کا اعتماد پاکستان پر کافی زیادہ بحال ہوا ہے, جس سے ہمیں معاشی فائدہ مل رہا ہے. مختلف کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور سرمایہ کاری لانے کے لیے بھی تیار ہیں. تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اس سے کس طرح سے ہم لانگ رن میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی, اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی جیو پولیٹیکل پوزیشننگ کو اکنامک گینز میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں. ساؤتھ ایسٹ ایشیا نے کولڈ وار کے دنوں میں بڑی مہارت سے یہ کام کر لیا. پاکستان کے لیے اب 2 اچھی چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو پاکستان گلوبل میپ پر ہے کہ یہ خالی ساؤتھ ایشیا میں انڈیا نہیں ہے, ایک بڑا مضبوط ملک ہے پاکستان جو پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے.
उससे लोगों की, जो आप इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, उनकी एक इंटेंशन आ रही है टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज। जो मैं जोर देना चाह रहा हूं कि उस इंटेंशन को रियल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना ब्यूरोक्रेसी के बस का रोग नहीं है। वहां हमें जो 4-5 सेक्टर्स हमारे अच्छे हैं, जो मैं इदारा जाती रिफॉर्म कहता हूं, वहां हमें ऐसे लोग चाहिए जो मार्केट से हों, जो उनकी ज़बान बोलते हों, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बना सकें, जो बैंकर्स के साथ कनेक्टेड हों, ताकि उनको कंफर्ट आए कि हम प्रोफेशनली कॉर्पोरेट सेक्टर से डील कर रहे हैं। अगर हम ये डेलीगेट नहीं करेंगे तो आई एम अफ्रेड फिर ये हमें मटेरियलाइज करना मुश्किल होगा, क्योंकि नेचुरल सी बात है, पॉलिसी मेकर का काम कारोबार चलाना तो नहीं है, उनको तो नहीं आता। बिल्कुल। जैसे अगर वो इंडिया में कारोबार करते हैं तो रिलायंस के पास जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के पास तो नहीं आते रिफाइनरी लगाने। सो वी नीड टू लेट गो। बहुत से ममालिक ने ऐसी स्पेसेस क्रिएट की हैं। कतर फाइनेंशियल सेंटर बनाया है, दुबई ने DIFC दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाया इसी पर्पस के लिए कि यहाँ लोग इकट्ठे हों, पार्टनरशिप्स करें, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स करें, जहां हुकूमत उनको को कुछ मुनाफा रिफॉर्म्स दिखता है करनी उसको चाहिए ताकि आगे लेते मुआशी हैं। लिहाज से जो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान को मिल रही हैं उससे फ़ायदा उठा के